ہر عورت اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھے، اور ہر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے۔ وہ بھی بیچارے اپنے گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، آپ ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک کریں۔ کھانے میں زیادہ نمک ڈال دیا، آج کھانے میں زیادہ شکر لگ رہا ہے، تو یہ بار بار کی جو طعنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے زندگی اجڑ جاتی ہے، آپسی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ نہیں جانتے کہ طلاق کا طریقہ کیا۔ ایک مجلس میں بندوق کی گولی کی طرح دھنا دھن گولیاں چلا دی، بعد میں روتے بیٹھتے ہیں کہ میرا چانسز ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، صدق اللہ العظیم۔ میری دینی اور ایمانی مائیں اور بہنیں، اور جن حضرات تک میری بات پہنچ رہی ہے، اور تمام احباب، اللہ کرے آج کی ہماری یہ مجلس بڑی بابرکت ہو، جس سے اللہ تعالی دنیا کے مختلف لوگوں کے ذہنوں سے طلاق اور خلا کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان شکوک و شبہات کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ اور اتنا اہم بنایا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ اور دنیا کا سب سے آخری رشتہ، یہ رشتہ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بنایا، تو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا، اور یہی رشتہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ جنت میں میاں بیوی رہیں گے، جو دنیا میں اچھے لوگ ہوں گے، انہی جوڑوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی بحال رکھے گا۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی جوڑے جوڑے رکھے گا۔ اور اسلام میں جو عظیم الشان رشتے کو بحال رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور قرآن نے جس کا حکم دیا، احادیث جن سے بھری ہوئی ہے کہ بار بار میاں بیوی کو خوش رہنے کی ترغیبات دی گئی ہے، اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ قرآن میں سورہ تحریم، سورہ طلاق، سورہ نساء، یہ سارے عورتوں کے احکام سے بھرے ہوئے ہیں، تاکہ ہماری عورتیں اور ہمارے مرد ان چیزوں کو پڑھ کر اپنی دنیا کو بھی جنت بنائے۔ لیکن افسوس اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اور دشمنان اسلام کی پوری کوشش ہے کہ اسلام کو کیسے بدنام کیا ہے، اور مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ شریعت جانتے نہیں، دین سے دور ہیں، اور غلط چیزوں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے ایسے اعمال کر رہے ہیں جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ دیکھیے، طلاق کو حدیث میں سب سے مبعوث ترین چیز فرمایا گیا کہ جتنی حلال چیزیں ہیں، جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ لیکن کبھی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طلاق کی اجازت نہیں دیتا، پھر خودکشیاں عام ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہ نہیں پا رہی ہے، روزانہ جھگڑے، بیوی شوہر کو پسند نہیں کر پا رہی ہے، شوہر بیوی کو پسند نہیں کر پا رہا ہے، آپس میں نبھ نہیں رہا ہے رشتہ، تو یہ آخری درجے میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمارے یہاں افسوس کہ طلاق ہمارا فرسٹ چانس ہو گیا، حالانکہ طلاق آخری چانس ہے، طلاق لاسٹ چانس ہے۔ اس سے پہلے تدبیریں بتائی گئی۔ اللہ کرے ایسی نوبت نہ ہے کسی میاں بیوی کے درمیان میں کہ جو نوبت طلاق تک پہنچے۔ اگر طلاق تک نوبت پہنچنے کے چانسز ہیں تو قرآن نے کتنی پیار محبت سے سمجھایا کہ پہلے بند کمرے میں بیوی کو سمجھاؤ،
دنیا میں کوئی جوڑا ایسا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام شوہروں میں سب سے آئیڈیل، ان سے بڑا مثالی آج تک کسی اچھی چیز میں کوئی پیدا ہوا بھی نہیں، کوئی ہو بھی نہیں سکتا. سب سے آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کی بھی کبھی اپنی بیویوں سے انبن ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت تھی، اس کے باوجود اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ مجھے پتا چلتا ہے تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب مجھ سے خوش ہوتی ہو. وہ مجھے ایسے پتا چلتا ہے جب تم قسم کھاتی ہو تو اگر تم ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، ان کلمات سے قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو. تو اتنا بہترین جوڑا. لیکن ان میں بھی کبھی کبھار انبن پیدا ہوتی تھی، چانسز ہوتے ہیں کیونکہ زندگی پر ساتھ رہنا ہوتا ہے، کبھی باتوں میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں کرا کہ اللہ نے ساری امت کو پیغام دیا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی انبن پیدا ہو جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اسی لیے جب بھی خطرات ہو جائے تو قرآن نے کہا سب سے پہلے بند کمرے میں سمجھاؤ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، ان کو سمجھاؤ. ایسا نہیں کہ بات بات میں تانے دے رہے، تو نے کھانے میں زیادہ نمک ڈال دیا، آج کھانے میں زیادہ شکر لگ رہا ہے. تو یہ بار بار کی جو تانے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے زندگی اجڑ جاتی ہے، آپسی محبتیں ختم ہو جاتی ہے. کبھی ساس اس کو پسند نہیں کرتی، کبھی سسر پسند نہیں کرتے. ساس سسر پسند کرتے ہیں تو کبھی بہو اس کو پسند نہیں کرتی، کبھی سالیاں پسند نہیں کرتی. دیکھو ہر عورت اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھے، اور ہر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے. وہ بھی بیچارے اپنے گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے، آپ ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک کریں. اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ ساری دنیا متاع، اور اس میں سب سے بہترین سامان وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بہترین سامان نیک عورت ہے. تو میری بہنیں، شوہر نے سمجھایا بیوی کو، نصیحت کی، پھر بھی بات نہیں مان رہی ہے تو دوسرا درجہ کہا گیا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستروں سے الگ کرو، یعنی اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دو. اگر خاندانی عورت ہوگی اس کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، فوراً مجھے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. اس کے بعد کہا گیا پھر بھی عورت مان نہیں رہی ہے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی مار مارنے کا حکم دیا. مار مارنے کی جگہ انہی کو ہوتی ہے جو اس کو اپنی چیز سمجھتا ہے. وہ بھی مارنے کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسواک جیسی کوئی چھڑی ہو تو ایسی ہلکی مار. پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے تو پھر طلاق واقع ہونے سے پہلے حکم دیا گیا کہ بیوی کی طرف سے کوئی مرد اور شوہر کی طرف سے مرد یہ جمع ہو کر فیصلہ کرے، بیٹھے کیا کرنا، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی ہے. خوب غور خوض کرے. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد بھی آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ طلاق دو. اور ابھی طلاق کس طرح دے اس کی بھی تفصیل ہے. لوگ نہیں جانتے کہ طلاق کا طریقہ کیا. ایک مجلس میں بندوق کی گولی کی طرح دھنا دھن گولیاں چلا دی، بعد میں روتے بیٹھتے ہیں کہ میرا چانسز ختم ہو گیا. حکم ہوا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے، ایسے طہر میں جس میں ہم بستری نہ ہو، ایک طلاق دے. ایک کیوں حکم؟ کیونکہ عورت کے لیے بھی شریعت رحمت کہ ہو سکتا ہے حمل ٹک جائے اور عورت کی عدت لمبی ہو جائے. اور دوسرا مسئلہ، اگر طہر میں ہم بستری کے بعد طلاق دی جائے گی، جیسے ہی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا وہاں خواہشات تھی اس نے پوری کر لی، اب آسانی سے طلاق دے گا. اس لیے حکم دیا گیا کہ ایسی طہر میں طلاق دو جس میں ہم بستری نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ بھی حکم ہے اپنی بیوی کو گھر سے الگ نہ رکھو، اپنے گھر میں رکھو. نام نفقہ کی ذمہ داری عدت کے دوران شوہر کی ہوگی. یہ کیوں؟ تاکہ بیوی پر نظر پڑے، بیوی بن سور کر رہے گی اور شوہر کے اندر بیوی کی محبت
محبت پیدا ہوگی اور شوہر رجوع کرے گا تو یہ خاندان وجود میں آئے گا. یہ شریعت کی پاکیزہ تعلیمات ہے. بعض لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ عورت کا حق چھین لیا گیا, طلاق کا حق مرد کو دیا گیا, عورت کو محروم رکھا گیا. یاد رکھیے, عورت کو محروم نہیں رکھا. طلاق کا حق شوہر کو دینے کی وجہ ہے چونکہ شوہر عقد نکاح کا مالک ہوتا ہے, اخراجات کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے عام طور پہ عمومی اعتبار سے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے اندر برداشت کی صلاحیت زیادہ رکھی ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات کی بنا پر شوہر کو حق دیا گیا, لیکن عورت کو طلاق مانگنے کا حق باقی رکھا گیا. جو طلاق مانگنے کا حق اس کو کہا جاتا ہے خلا. یعنی اگر عورت کا نباہ نہیں ہو رہا ہے شوہر کے ساتھ اور شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تو عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ دیکھو آپ نے جو مہر مجھے دیا تھا میں آپ کو واپس دوں گی, آپ مجھے طلاق دے دو. اس کو خلا کہتے ہیں. یہ حق عورت کو دیا گیا. صحابہ میں ایک واقعہ ہوا, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ, ان کی بیوی حضرت جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی بن سلول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شکایت کرنے لگی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے شوہر بہت اچھی انسان ہے, مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ان کے دین اور اخلاق کے سلسلے میں, لیکن بس بات یہ ہے مجھے وہ پسند نہیں اور میں اپنے شوہر کی ناشکری کرنا نہیں چاہتی, لہٰذا اے اللہ کے نبی کچھ فیصلہ فرما دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا, کیا تم ان کا دیا ہوا باغ واپس کر سکتی ہو جو مہر میں دیا گیا تھا؟ اس عورت نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلا کر کہا کہ ان کا مہر واپس لے لو اور ان کو ایک طلاق دے دو. تو ایک حق عورت کو یہ ہے کہ اگر آخری درجہ ایسا پیدا ہو جائے کہ کسی صورت میں آپس میں ملنے کی نوبت ہی نہیں آ پا رہی ہے تو عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور دوسرا عورت کو یہ بھی دیا گیا کہ عورت کے خلا کے مطالبے پر یا پھر دوسری وجہ سے بالکل آپس میں ایسی کوئی بات پیش نہیں آ رہی جس سے جدائی ہو جائے, کسی صورت میں عورت لے کر رہنا نہیں چاہ رہی ہے, تو عورت قاضی کے پاس یا شرعی عدالت میں جا کر یہ بات کہے کہ دیکھو ہمارے آپس میں نکاح نہیں بن پا رہا ہے, شوہر اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, کسی صورت میں ہم آپس میں ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں, لہذا آپ ہمارا نکاح فسخ کرا دیجیے. تو قاضی کو اختیار دیا شریعت نے عورت کے مطالبے پر کہ قاضی ان کے درمیان نکاح فسخ کرائیں گے. عام طور پہ سوشل میڈیا پر جس کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے اس میں ایک اہم عنوان یہ تھا کہ طلاق کے سلسلے میں عورتوں سے محبت کے جذبات لے کر اسلام سے عورتوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے. ماشاءاللہ یہاں پر جو عورتوں کا قریب طبقہ اس وقت آیا ہوا ہے اور ہمارے ذمہ داروں نے ہم سے اس عنوان پر بات کرنے کی درخواست کی. تفصیلی موضوع ہے یہ, شیطان کی طرف سے یا دشمنان اسلام کی طرف سے کوئی اعتراضات پیش ہو جائے تو اپنے عالمات اور علماء سے رجوع کریں اور دوسروں کو یہ پیغام پہنچائیں تاکہ اللہ کی محبت, دین کی محبت اور شریعت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھی باقی رہے اور ساری دنیا کے دلوں کے اندر باقی رہے. اس وقت میں شعبہ تبلیغ جماعت المسلمین کے ذمہ داران مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ بڑا اہم مضمون انہوں نے منتخب کر کے ہمیں بھی اس پر بات کرنے کا موقع دیا. اللہ کرے ہماری دین کے سلسلے میں کی گئی باتیں اللہ قبول فرمائے اور تمام لوگوں کے ذہنوں سے اسلام کے خلاف پیدا ہونے والے شبہات کو ختم کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.